بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ سب سے پہلے اس کے پس منظر پہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ایونٹ وائز ون بائی ون اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنگ عظیم اول جو ہے 1914 سے 1918، اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں یہ جو تحریک ہے، کیونکہ جنگ عظیم اول کے دوران ترکی جو تھا وہ جرمنی اور آسٹریا کا اتحادی تھا، جبکہ اس کے اگینسٹ جو ممالک تھے ان میں برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ تھے۔ 1918 میں جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس میں جرمنی، ترکی اور آسٹریا یہ جو ہے ان کو شکست ہوئی اور دوسرے جو اتحادی تھے وہ فاتح رہے۔ اب یہ جب اس کا آغاز ہوا تو اس کے دوران برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی مکمل طور پہ ایفیلیشن جو تھی وہ تھی اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے برٹش سرکار نے انہیں یہ ان کے ساتھ پرومس کیا، برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ، کہ آپ کے جو جذبات ہیں ہم ان کو مجروح نہیں کریں گے، اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو لوکیشن ہے خلافت کی اس کو چینج نہیں کیا جائے گا، اور جو خلافت کا ادارہ ہے اسے قائم رکھا جائے۔ 1918 میں جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد برطانیہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو چینج کر لیا، اور برٹش پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ چونکہ اب ہمارے ساتھ دوسرے بھی اتحادی ہیں، ہم تو اپنی بات پہ قائم ہیں، لیکن وہ اتحادی جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اس حوالے سے 1919 میں برصغیر پاک و ہند میں علی برادران، خصوصاً مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی، انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک میں دوسرے قائدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ تحریک کے سب سے پہلے مقاصد کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ مقاصد 3 ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ترکی کی جغرافیائی سرحدیں ہیں انہیں محفوظ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد مقدس مقامات جو مسلمانوں کے نمبر 2 مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان کی بھی حفاظت کی جائے گی اور ان میں کوئی افواج وغیرہ داخل نہیں ہوں گی۔ اور نمبر 3 پہ تھا ترکی میں خلافت قائم رہے گی اور خلیفہ کا جو بھی اسٹیٹ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ اب اس حوالے سے اس میں شمولیت اختیار کی گاندھی جی نے، اور چونکہ گاندھی جی کی اس ٹائم انٹرنیشنل ارینا میں ریٹنگ اچھی تھی تو علی برادران نے انہیں صدارت دے دی کہ یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ دونوں کمیونٹیز مل کے اس کے لیے کریں گے۔ تو گاندھی جی نے ڈفرینٹ پبلک گیدرنگ پروسیشنز وغیرہ میں شرکت کی، اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ ایک تحریک عدم تعاون کی تحریک، پولیسی جو ہے تحریک جو اس کو ہم چلائیں گے، اس کے مطابق ہوگا یہ کہ مسلمان جو ہے سرکاری ملازمتوں سے مستعفی ہو جائیں گے، جتنے ٹائٹل ملیں ان کو واپس کیا جائے گا، تعلیمی اداروں وغیرہ سے بائیکاٹ کر دیا جائے گا، فوج میں بھرتی سے انکار کر دیں گے، اس طرح کی چیزیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے خاص طور پہ 2 اہم شخصیات مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد کو مشورہ دیا کہ وہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ آمادہ کریں۔ یہ بھی ایک اس میں علیحدہ ایڈیشنل ٹاپک ہے جس کو کہتے ہیں تحریک ہجرت۔ تو اس کو ابتدائی طور پہ جو حکمران تھے افغانستان کے امان اللہ خان، انہوں نے بھی اس کو بڑا انکریج کیا، اور انہوں نے کہا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے یہاں سے اپنی پراپرٹی اپنے ہمسائے ہندوؤں کو بیچ کے ہجرت کی، اور تقریباً 20,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر چکے تھے، تو جب یہ وہاں پہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ اب جو افغانستان کی حکومت ہے اس نے مزید انٹری جو ہے اس کو روک دی ہے، اور پھر انہیں واپس آنا پڑا، اور اس حوالے سے ان کا بڑا معاشی نقصان ہوا۔ جب واپسی پہ آئے تو اپنے جو ہمسائے تھے ان سے ڈیمانڈ کی کہ ہم نے آپ کو پراپرٹی وغیرہ سیل کی، تو انہوں نے وہ ریٹرن کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلافت ڈیلیگیشن بنایا گیا اسی تحریک کے حوالے سے، کہ جو مسلمان قائدین ہیں ان کو
مغربی ممالک اور خصوصاً برطانیہ لندن بھیجا جائے تاکہ وہ برٹش سرکار کے آگے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہیں وہ احسن طریقے سے ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو اس وفد کے سربراہ تھے محمد علی جوہر، اس کے علاوہ شعیب قریشی تھے، سید سلمان ندوی تھے اور دوسری شخصیات اس میں شامل تھے۔ یہ پہلے دلی میں وائسرائے سے بھی ملے، اس کے بعد یہ لندن چلے گئے، برطانیہ اور فرانس میں پارلیمنٹیرین سے بھی ان کی بات ہوئی، برٹش پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی، فرانس کے پرائم منسٹر سے بھی انہوں نے اس حوالے سے اپنے جو بھی پوائنٹ آف ویو اس کو شیئر کیا۔ بہرحال اس کے کوئی مثبت نتائج نہیں نکلے اور یہ واپس جو ہے ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان میں یہ تحریک زور و شور کے ساتھ جاری تھی کہ ہم دیکھتے ہیں 1922 میں ایک سانحہ ہوا چورا چوری، جس میں ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ جو ہے چورا چوری، اس میں مظاہرین نے ایک تھانے پہ اٹیک کر دیا، اس کو آگ لگا دی اور اس میں 22 افراد جو ہیں وہ زندہ جل گئے۔ اس کے بعد گاندھی جی نے بغیر کسی سے کوارڈینیشن کرتے ہوئے اس تحریک کو جو ہے ختم کر دیا۔ اور دوسرا ترکی کی جو صورتحال تھی تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی کے جو جرنیل تھے قاضی مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے حکومت کا جو تختہ ہے اس کو الٹ دیا اور انہوں نے ترکی کو ریپبلک ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہندوستان سے یہ جو تحریک چلی ترکی میں خلافت کے حوالے سے، تو وہ زور و شور کے ساتھ جاری تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود ترکی میں ہی مصطفیٰ کمال پاشا اور اس کے جو حامی ہیں انہوں نے خلافت کو ادھر ختم کر دیا۔ بہرحال اس تحریک کو مختصراً اس پہ ڈسکس کرنے کے بعد چند چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ علی برادران کا ہے اور اس حوالے سے انہیں خصوصی طور پہ موٹیویٹ کیا جو ان کی والدہ بی اماں، اس حوالے سے ان دونوں میں ایک نظم تھی، اس کے ایک دو اشعار شیئر کرتا ہوں۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، شوکت علی بھی ہے ساتھ تیرے جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو اس حوالے سے اس فیملی نے بڑی کنٹریبیوشن کی اور ساتھ برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی پورا ان کو سپورٹ کیا، کیوں؟ چونکہ پوری امت مسلمہ میں جو ترکی کی خلافت ہے اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور پوری دنیا کے مسلمان جو اس سے ایفیلیشن رکھتے تھے۔ اینڈ میں اس کے جو اثرات ہوئے تحریک خلافت کے اثرات میں، ایک تو مسلمانوں میں نیا عزم و حوصلہ پیدا ہوا کہ وہ کسی بھی انگریز سامراج کے کسی بھی عمل کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہندو ذہنیت اور گاندھی جی کی جو آ رہے ہیں جو ذہنیت ہے وہ بھی سامنے آ گئی، مسلمانوں کو ایک نئی قیادت ملی، مسلمانوں کو جو عملی سیاست کا شعور ہوا اور خاص طور پہ اس میں ہم دیکھتے ہیں طلباء کی کنٹریبیوشن، ان کو انکریج اور موٹیویشن ملی اور انہوں نے آگے تحریک پاکستان کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا۔